السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وحسنه الألباني. صدر باوقار ناظم اجلاس، افاضل علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشی خواتین ملت، اللہ کے فضل و امتنان اور شکر و احسان کے بعد آج کے اس ماہانہ اجتماع کے مخلص منتظمین، معاونین اور رفقائے کار کا بالعموم اور اس پروگرام کے روح رواں جماعت کے سنجیدہ باشعور متحرک اور بزرگ عالم دین شیخ محمد عارف جاوید محمدی اور میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر محمد اسحاق مدنی کا بطور خاص ممنون مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں پرخلوص دعوت دے کر میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میں شرکت کر کے بے حد مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں، جس کے اظہار و بیان کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور مادر علمی جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے شیوخ اور طلباء کی جانب سے اس پروگرام کے بانیان اور موجودہ ذمہ داران کو دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، جو کتاب و سنت کی روشن تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، انہیں شاد و آباد رکھے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محترم سامعین کرام، کتاب و سنت کے اندر اہل ایمان کے بہت سارے صفات اور خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی صفات میں سے ایک نمایاں صفت توبہ و استغفار ہے۔ اولاد آدم خطا و نسیان کا مجسمہ ہے۔ اگر بتقاضائے بشریت کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، تو انتہائی نیک بندہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ مشہور صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 10 سال خدمت کی ہے، اور یہ شرف اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے،
وخیر الخطائین، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو بکثرت توبہ کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ خطا کون کرتا ہے اور خطا کار انسان کب توبہ کرتا ہے؟ بات بہت واضح ہے کہ غلطیاں، خطائیں ہم انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن خطا کار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کب کرتا ہے؟ جب وہ گناہ کو بوجھ محسوس کرتا ہے، جب اس کا احساس زندہ ہوتا ہے، جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ احساس بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے، ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ اگر ہم حساس ہیں، ہمارے اندر احساس ہے، تو ہم زندہ ہیں، اور اگر ہم بے حس ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، تو ہم مردہ لاش کی مانند ہیں۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی اس سے واضح طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جب کسی مریض کا آپریشن کرنا چاہتا ہے تو آپریشن سے پہلے اس کے احساس کو مارتا ہے، سن کی سوئی لگاتا ہے، اور اس کے بعد میں ڈاکٹر اس مریض کے جسم سے جتنی دیر جو کام کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، ذرا بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا احساس کچھ دیر کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جب اس کا احساس زندہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مریض اپنے اس زخم پر ڈاکٹر کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا ہے، اور اگر کوئی لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر وہ گالیاں بکتا ہے، اول فول باتیں بکتا ہے، ماں بہن کے ایک کر دیتا ہے۔ تو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ ایک مومن اور ایک فاجر انسان سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو دونوں کے احساس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سماعت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ جب کسی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو ایسے وہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ یہ پہاڑ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے اور میں اس کے نیچے دب کر کے ہلاک و برباد ہو جاؤں، نیست و نابود ہو جاؤں، میرا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ مومن کا احساس۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، لیکن ایک فاجر و فاسق آدمی جب گناہ کرتا ہے تو چونکہ اس کا احساس مر چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ جتنا بڑا بھی گناہ کرتا ہے اس کے احساس کا عالم حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ذباب، اڑتی ہوئی کوئی مکھی آئی اور اس کے ناک پر بیٹھ گئی، ہاتھ سے اشارہ کیا اور اڑ گئی۔ تو اس حدیث کے اندر ایک مومن اور فاجر آدمی کے احساس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ شب و روز اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں، معاشرتی جتنی بھی بیماریاں اور برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے، غیبت سے لے کر کے اور جتنی بھی برائیاں معاشرے کے اندر موجود ہے، کون سی ایسی برائی ہے جس کو ہم لوگوں نے گلے سے نہیں لگایا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ ہم دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری مسلمانیت، ہماری اہل حدیثیت اور ہماری سلفیت پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ احساس مر چکا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ پروانہ رسالت جانصاران صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ عہد رسالت میں اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی تو بندہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیتا اور اس گناہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کر دیتا۔
حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں قبیلہ جہینہ کی ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا، اقرار کیا کہ اللہ کے نبی میں نے اللہ کی حد کو پامال کیا ہے اور میں زنا سے حاملہ ہو گئی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلایا۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، نبی نے اس عورت کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس عورت کے سرپرستوں کو جو حکم دیا، اس میں ہم سب کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سرپرست کو بلایا اور فرمایا احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا۔ کیا فرمایا؟ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، اسے زد و کوب نہیں کرنا، اسے گالی گلوچ نہیں دینا، اسے اذیت نہیں دینا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت للعالمین ہیں، رحمت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے اندر اگر ہم کسی کی معمولی سی غلطی کا علم ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں اور نہ جانے کتنی اذیت اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عورت اپنے بچے کو جنم دے تو جنم دینے کے بعد اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ نبی کا حکم تھا، اس عورت کے سرپرست نے ایسے ہی کیا جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔ اس عورت نے اپنا بچہ جنم دیا اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کے کپڑے کو کس دو، باندھ دو، اور اس کے بعد میں رجم کرنے کا حکم دیا، سنسار کرنے کا حکم دیا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائی ہے جو بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ عمر سن لو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ حضرت باعث بن مالک اسلمی کا ہے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا ویحک ورجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، کا افسوس، واپس جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ حضرت تھوڑی دور گئے پھر واپس آئے۔ کیوں واپس آئے؟ اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر۔ پھر یہی سوال دہرایا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا ویحک ورجع فاستغفر اللہ وتب الیہ۔ پھر وہ تھوڑی دور گئے پھر واپس آئے۔ اس طرح سے 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا، پھر وہ گئے۔ چوتھی بار آپ نے پوچھا فیما وطہرک
माइस किस चीज़ से मैं तुझे पाक करूं, बात क्या है, माजरा क्या है। तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, अपनी गलती का एतराफ़ किया, इकरार किया कि मैंने अल्लाह की हद को पामाल किया है, मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद तहक़ीक़ हाल के लिए सहाबे किराम से कहा, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक तो है, ये कैसी बातें बक रहे हैं, ज़रा हमें ये बताओ कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक। फिर आपने कहा कि शराब तो नहीं पिया जिसकी वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक साहबी खड़े हुए और उनका मुंह सूंघा तो कहा कि अल्लाह के नबी, शराब भी इन्होंने नहीं पिया। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइस से पूछा और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ और इकरार किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी रज्म करने का हुक्म दिया, उन्हें पत्थरों से मार मार कर हिलाक करने का हुक्म दिया और उनको भी रज्म किया गया। उसके बाद सहाबे किराम में दो गिरोह में बढ़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि माइज ने अपना जुर्म इकरार और एतराफ़ करके गलती की, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा किया। 2 रोज़ के बाद में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तगफिरू लिमाइज, मेरे साथियों, माइज बिन मालिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। कत्ताब तौबतन लौ कुसिमत बैन उम्मतिन लवसिअतहुम, माइज ने भी ऐसी तौबा की है कि अगर उसके तौबा को एक जमात पर तकसीम की जाए तो उसके लिए काफ़ी होगी। मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात के अंदर अहले ईमान को तौबा करने का हुक्म दिया है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, मोमिनो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने मुखातब किया और फरमाया, वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, ऐ नबी अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, बिला शुबहा यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत माफ़ करने वाला, बख्शने वाला और मेहरबान है। तौबा करते हुए हमें शर्म आती है, हमने अपने रब के सामने हाजिर होकर के अपनी गलतियों का एतराफ़ करने में हमें शर्म और निदामत आती है, जबकि तौबा करना ये अंबियाए किराम का शेवा है, अंबियाई मिशन है, अंबियाई तहरीक है। हज़रत आदम और उनकी ज़ौजा हव्वा का वाक़या आपने बारहा सुना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें उस दरख्त के करीब जाने से मना किया, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर के वो उस दरख्त के करीब चले गए, चख लिया, और जब उन्हें अपनी गलती का एतराफ़ हुआ तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा की। और कुरान करीम के अंदर उनके अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे पालनहार, ऐ हमारे मुरब्बी, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, हमने अपने आप पर ज़्यादती की है, और अगर आपने माफ़ नहीं किया, मेरी हालत ज़ार को नज़रअंदाज नहीं किया, रहम नहीं किया, तो हम खसारा पाने वाले लोगों में से हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस आदमी को एक घूंसा मार करके हिलाक कर दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तौबा किया और कहा कि रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे बख्श दे।
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں توبہ کر رہے ہیں اور ان کے الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سبحانک اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں. امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ سن کر کے حیرت میں ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو ما تقدم ما تاخر گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اور اس کے باوجود توبہ کا حال کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، لوگو تم اپنے رب سے توبہ کرو. واللہ انی لا اتوب فی الیوم 100 مرہ، اللہ کی قسم میں یومیہ اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کون؟ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تھا، معصوم عن الخطا تھی. تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، اور اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہت پسند کرتا ہے اور اسے بہت خوش ہوتا ہے. دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی قسم کھانا جائز ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ واللہ لا اتوب، اللہ کی قسم میں توبہ کرتا ہوں. اور غیر اللہ کی قسم کھانا حرام. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ، اگر تم میں سے کسی کو قسم کھانے کی ضرورت ہو تو اللہ کی قسم کھائے. لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر غیر اللہ کی قسمیں کھانا عام سی بات ہے. ماں قسم، بیوی کی قسم، میری جوانی کی قسم، تیری بیٹی کی قسم، اور نہ جانے کیا کیا. تو بہرحال اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی ذات اور اس کے اسم و صفات کی قسم کھانا جائز. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا اتوب، بغیر مطالبے کے بھی قسم کھانا جائز ہے. کلام میں تاکید لانے کے لیے قسم کھانا جائز ہے اور بغیر مطالبے کے بھی جائز ہے. سچی توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں. توبہ کے وقت ہمیں ان شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی شرط اخلاص للہیت. اخلاص للہیت ہر عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط. اس لیے توبہ کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے توبہ کرنی چاہیے. دوسری شرط ندامت و شرمندگی. تائب اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے وقت اللہ رب العالمین سے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے. تیسری شرط ترک معاصی، جو گناہ کیا ہے یا دوسرے گناہ نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے تو پیمان کرنا. آج ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے فوراً بعد ہی ہم وہی کام کرتے ہیں. صبح کو جام پیا، شام کو توبہ کر لی اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. تو ترک معاصی شرط ہے. اور مستقبل میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا، یہ چند شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے.
توبہ اور استغفار کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ توبہ و استغفار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کے داغ اور دھبے کو دھل دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المومن اذا اذنب، یہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سقل قلبہ، تو اس کے دل کے اس داغ دھبے کو دھل دیا جاتا ہے۔ توبہ استغفار کا دوسرا فائدہ کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت اللہ رب العالمین کی ایک فعلی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اپنے شایان شان محبت کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے خوشحال بنا دیتا ہے، اسے مال و منال سے سرفراز کرتا ہے۔ سورہ نوح کی آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو استغفار کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ، ہمارے یہاں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ میاں کا بھنڈارا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے اکٹھا کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہیں کہیں گاؤں کے جو نمازی ہیں، اچھے اور نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر گندگی پھینکی جاتی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کرو گے تو باران رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ رب العالمین مسلسل بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہمارے یہاں جب بیلنس کم ہونے لگتا ہے تو پھر حلال و حرام کے بغیر تمیز کے ہم کوشش کرتے ہیں مال کہیں سے آئے ہم لے لیں گے، اور اگر شادی کے بعد 2 4 6 مہینے سال بھر گھر میں کوئی رونے والا نہیں آیا تو پھر ہم دواڑیوں کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، مجاوروں کے پاس دوڑنے لگتے ہیں۔ اس کا علاج اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ غربت سے پریشان ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات جاری کریں گے اور نہریں جاری کریں گے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ استغفار سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ استغفار اور اس کے فوائد و ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات میں اور ایک آخری پیغام دے کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے داعی اور مناد ہیں، سلف صالحین کے مسلک و منہج کے علمبردار ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے عقیدے میں ذرا بھی لچک نہیں ہے، لیکن عملی کوتاہیاں موجود ہیں۔
عملی کوتاہیاں موجود ہیں اور شاید میری اس بات سے کسی کو اختلاف ہو، اور سب سے بڑی کوتاہی پنج وقتہ نمازوں کے اہتمام کا ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے، اور ہم میں سے بعض لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز منمانی مسلکی ہوتی ہے، جبکہ نماز مطلوب ہے نماز نبوی، صلو کما رأیتمونی وصلی، یہ نماز مطلوب ہے۔ اس لیے اس پہلو پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور نمازوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ نماز دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت کی تھی، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے ساتھیوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے خادموں، نوکروں، چاکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو نصیحت کی تھی، وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، اپنے رب سے ڈرو اور پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ بارے الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی سنہری اور آفاقی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔